الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے احادیث میں کیا باتیں مذکور ہیں، آئیے ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب الشمائل المحمدیہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحقیق کیا ہے اور جس کا اختصار کیا ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیح درجے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی پستہ قد، نہ ہی بہت زیادہ گورے تھے اور نہ ہی گندم گوں، بلکہ آپ ان کے درمیان تھے، اور قد کے معاملے میں آپ کا قد معتدل تھا، درمیانی تھا اور اونچائی کی طرف اٹھتا ہوا، اور آپ کے بال نہ ہی بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی سیدھے، بلکہ اس کے درمیان تھے۔ اسی طرح سے آپ کی وفات کے سلسلے میں فرمایا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں میں صرف 20 بال سفید ہوئے تھے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد و قامت کے تھے، نہ ہی لمبے اور نہ ہی کوتاہ قامت، اور حسین جسم والے۔ آپ کے بال نہ ہی گھنگریالے اور نہ ہی بالکل سیدھے، گندم گوں رنگ تھا، اور جب چلتے تھے تو مائل ہو کے جھک کے چلتے تھے، جیسا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسے جیسے کہ کسی ڈھلان سے اتر رہے ہوں۔ اور ایسے ہی براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے مرد تھے، اور آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کے گیسو مبارک آپ کے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور جب آپ ایک بار سرخ جوڑا، دھاری دار سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے گیسو والے کسی شخص کو جو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال آپ کے کندھوں کو چھوتے تھے اور آپ کے کندھے کشادہ تھے۔ آپ نہ ہی کوتاہ قامت اور نہ ہی دراز قامت تھے، بلکہ درمیانی قد و قامت کے تھے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے احادیث میں وارد ہیں۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔